آئینی ترمیم کا طریقہ کار کیا ہے جس پر اتنے اعتراضات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ یہ جو آئینی ترمیم تھی یہ بنائی کہاں ہے؟ پتہ ہی کسی کو نہیں. یعنی پہلے عوام کو تو بتائیں نا. جیسے 18ویں ترمیم کے لیے کوئی 9 مہینے ڈسکشنز ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی, ڈیلیبریشنز ہوئی تھی. ہمیں بیوقوف کیا بنایا جاتا ہے؟ بھٹو کا آئین. وہ بھٹو کا آئین پڑھا بھی ہے پیپلز پارٹی والوں سے. میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں, بھٹو کو بدنام کر رہے ہیں. یہ بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی, کانپ رہی ہوگی. کون سے ایسے نکات ہیں جن پر وکلا کو اعتراضات ہیں اس ترمیم؟ ہمیں تو دیکھیں سارے پہ, یعنی مجھے نہیں سمجھ سے باہر. اچھا, صدر پاکستان کو استثنا کس بات کا دینا چاہیے؟ کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں جناب میں صدر پاکستان ہوں تو جناب میرا احتساب نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا جی آپ کا احتساب؟ یہ بنیادی طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی واپسی. وہ کس لیے آئی تھی؟ اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے. کوئی پوچھنے والا نہ ہو. 3.5 سال میں اپنی کارکردگی تو پہلے بتائیں نا. مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی بڑی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے. ٹک ٹاک ضرور دیکھا کرو. تم ٹک ٹاک نہیں دیکھتے, میں بتاؤں تمہیں. ٹک ٹاک دیکھا کرو لاسٹ میں, اس پہ بڑی کارکردگی نظر آئے گی. آپ گراؤنڈ پہ کون سی کارکردگی ہے؟ پانی پی ٹی آئی کی رہائی کو لے کر بڑے سوالات لوگ کر رہے ہیں. میں دسمبر کے بعد دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کو اندر رکھنا مشکل ہو جائے گا. یہ بتا دوں. وقت نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں طیب سلوحی. ناظرین, 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کی منظوری سینٹ سے دے دی گئی ہے. اس حوالے سے جان لیتے ہیں کہ اس 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کیا ایسے نکات ہیں جن پر جو ہے اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں, اور آئینی ترمیم کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے. ہمارے ساتھ سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم کا طریقہ کار کیا ہے جس پر اتنے اعتراضات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلی تو بات ہے کہ یہ نہ تو یہ کوئی آئین ساز اسمبلی تھی, نہ اس نے جب ووٹ لینے گئی انہوں نے عوام سے کہا کہ ہم نے آئین میں ترمیم کرنی ہے. بیسیکلی آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, عمرانی معاہدہ ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹیرین. آپ بھائی ہمارے ایک سوشل بارے پہ آپ پہ سوشل کانٹریکٹ کر رہے ہو. ہم نے اگر آپ کو منتخب کیا, ہم نے تو آپ کو آئین میں ترمیم کے لیے منتخب نہیں کیا. آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ آئین میں ترمیم کو 2 ترمیم کر دی, ایک 26ویں ترمیم اور ایک 27ویں ترمیم. اچھا چلیں, آپ ترمیم کرنا بھی چاہتے تھے, ہاں آپ کو اجازت ہے آرٹیکل 239 کے تحت. 2/3 اکثریت ہے کسی ایک ہاؤس میں, 2/3 اکثریت کے لیے. تو یہ جو آئینی ترمیم تھی یہ بنائی کہاں ہے؟ پتہ ہی کسی کو نہیں. یعنی پہلے عوام کو تو بتائیں نا. جیسے 18ویں ترمیم کے لیے کوئی 9 مہینے ڈسکشنز ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی, ڈیلیبریشنز ہوئی تھی. اس میں پہلے وہ تو راستہ لے لیں آپ. اور ہمیں بیوقوف کیا بنایا جاتا ہے؟ بھٹو کا آئین. وہ بھٹو کا آئین پڑھا بھی ہے پیپلز پارٹی والوں سے. میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں, بتا دیں ذرا بھٹو کے آئین میں کب یہ تھا کہ آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانی ہے؟ چیلنج کر رہا ہوں اس حوالے سے. لائیں پڑھ کے بتائیں. لائیں اگر نہیں ہے تو آ جائیں وہ حفیظ فیض صاحب کی پارلیمانی ڈیبیٹ نکال لیں 1973 کے اندر جو سر آئین بنا تھا, ایک ایک پہ ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی تھی. بھائی وہاں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے 2 آرٹیکل بنائے تھے, ایک آرٹیکل 185 اور ایک آرٹیکل 184. 184 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے حوالے سے, فنڈامنٹل رائٹس کے ایشوز کے حوالے سے, اور 185 اپیلیٹ جورسڈکشن کے حوالے سے. پہلے بھٹو نے دی تو بھٹو صاحب نے تو بڑا کمال کر دیا, 2/3 اکثریت بیٹھ کر یہ سارا کلیئر کر دیا. پھر آپ نے بتایا جناب ہم نے میثاق جمہوریت میں طے کیا تھا. میثاق جمہوریت 6 سال کے لیے لکھا. 6 سال تو گزر گئے. کب کو گزر گئے؟ 6 سال پہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو بھٹو کے حوالے سے بھٹو کو بدنام کر رہے ہیں, یہ بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی, کانپ رہی ہوگی. محترم بے نظیر بھٹو کی روح, یعنی میں کیا کہوں, اتنی بڑی لیڈرز کا نام کیوں بدنام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے نام پہ آپ کو ووٹ ملے, پر ان کا نام نہ بدنام کریں آپ. اور یاد رکھیے گا بھٹو نے لکھا تھا عوام کا منشور. آج وہ آئین ہے اقتدار کا مزدور. 27ویں ترمیم نے چراغ بجھایا, جمہور کی دہلیز پہ لوٹ آیا دستور. کہا تھا یہ آئین عوام کی زبان, اب بن گیا ہے حکم دربان. حکم دربان 27ویں باب میں دفن ہوا بھٹو کا خواب, عوام کا ارمان. تو ہمیں وکالت کی سیاہی, میں 1992 سے وکالت میں ہوں, پہلے ہی یہاں دروازے بند کر دیے. یعنی پولیس مقابلے میں بندے مار رہے ہیں. 3.5 سال میں اپنی کارکردگی تو پہلے بتائیں نا. چلیں 1.5 سال تو یہ بھی اسمبلی ہو, کیا کارکردگی ہے؟ کتنا کا عوام کا کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ, کتنا آپ نے بیوروکریسی کے اگینسٹ, آپ پولیس مقابلے تو روک نہیں سکے. آپ نے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184(3) ختم کر کے آئینی بینچ بنایا. کیا کر لیا آئینی بینچ نے؟ کیا تیر مار دی آئینی بینچ نے. 3 کیسز سارے وہ ڈیسیجن کیے انہوں نے, باقی سنے ہوں گے بہت سے کیسز بھی. 3 بڑے کیسز میں پورے 1 سال کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے, بتایا یہی گیا کہ ہم نے عوام کے لیے, کون سے عوام کے لیے انصاف رہا, عوام کو انصاف رہنا ہے زمین پہ دیں.
پرچہ درج تو کرا نہیں سکتے آپ, پولیس کا پرچہ درج کرا دیں آپ, بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر. بجلی کا کنیکشن نہیں لگتا ذرا وہ لگا کے دکھا دیں ذرا مجھے. آپ وہ نہیں کر سکتے, آپ نوکری میں میرے ساتھ زیادتی ہوگی آپ وہ نہیں کر سکتے, آپ یہاں اوور بلنگ ہو جائے تب کچھ نہیں کر سکتے آپ. کیا مذاق بنایا ہوا ہے یہاں پر آپ پولیس کو درست نہیں کر سکے آپ. کرپشن کے کتنے کیسز پکڑ لے آپ نے, لوٹ مار چل رہی ہے سارے معاشرے کے اندر, تباہیوں کر. اور وہ یاد رکھنا ہے, ظلم کے سائے آئین کے کمرے میں اترے, حق کی صداؤں کو خاموش کر دیا, لوٹ مار نے دھڑکنے سنبھال لی اور وفاداری کو غداری کا نام دے دیا. آپ یہ کہتے ہیں ہر تمیم طاقت کے کھیل کو آگے بڑھایا, تحریر بدل کر تقدیر چھپائی گئی. قلم نے روتے ہوئے دیکھا اور قانون نے اپنی آنکھیں بند کر لی. یہاں ہائی کورٹ میں نا فنڈامنٹل رائٹس کے والے درخواستیں دینی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ آئے. نو انٹری کا بورڈ لگا دیا, انہوں نے کہا پہلے جائیں دھکے کھائیں بیوروکریسی کے پاس, گریوینس ریڈیوسل کمیٹی کا. یہ آپ کو پتا ہے, یہ آپ نے ستیہ ناش کر دیا پکڑ کے نظام کا. اگر کوئی پبلک انٹرسٹ میں جو ہے جرمانہ کریں گے آپ کو, یار کوئی پوچھنے والا ہے یہاں پر بیٹھ کر. اور سپریم کورٹ کے اندر وہاں وکیل اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے یار, کمال ہو گیا یار. وہ ہم نے باہر وہ بنا دیے ہیں وہاں. کون سے ایسے نکات ہیں جن پر وکلا کو اعتراضات ہیں اس ترمیم میں؟ ہمیں تو دیکھیں سارے بھائی, یعنی مجھے نہیں سمجھ سے باہر. اچھا صدر پاکستان کو استثنا کس بات کا دینا جی, کیا کیا؟ وہ پھول کے گلاب کا پھول لگا ہوا ہے ان کو. یہاں ہمارے دین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. دجلہ کے کنارے کتا مر جائے تو جواب دہی ہے. وہ اپنا کپڑا زیادہ پہنا ہوا تھا, جواب دہی ہو گئی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بڑا واضح طور پر تھا. کیا رہ گیا بات؟ آپ کہتے ہیں جناب میں صدر پاکستان ہوں تو جناب میرا احتساب نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا جی آپ کا احتساب؟ آپ نے پکڑ کے آئین کا شکل ہی بگاڑ چھوڑی ہے, آپ نے حلیہ بگاڑ چھوڑی ہے. پھر آ جائیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہ ہیرے لگانے ہیں اس میں آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں. آپ بتا دیں نا کارکردگی, کس کارکردگی کی بنیاد پر کیا ہے آپ کے پاس؟ جو سپریم کورٹ کے 77 سالہ پاکستانی تاریخ ہے, جس میں بڑے بڑے ججز آئے, اے آر کالینیس, کیکاؤس, منظور قادر, اتنے بڑے بڑے نام آئے جنہوں نے فیصلے کیے. یہ آئینی کورٹ کہے گی آئینی آج کی بچی یا کل کی بچی بنے گی یہ کہ جناب ہم نہیں مانتے اس کو. لکھا ہوا ہے آرٹیکل 189 میں, کہا یہ سپریم کورٹ کے اوپر بیٹھے گی. کس کے بیٹھے گی؟ سپریم کورٹ کے اوپر. اور سپریم کورٹ ہمارے وکلا بڑا کہتے ہیں, وہ ہم تو بڑے دنوں سے بات کر رہے ہیں, آج ویسے ہر جگہ بات ہو رہی ہے کہ ہائی کورٹ ہو جائے گی تحصیل کی کورٹ. وہ چھوٹے سے ضلع میں جاتے ہیں نا, تحصیلیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی, وہ تحصیل کورٹ ہو جائے گی. پھر جب بڑے میں آ جائیں گے, ضلع میں آ جائیں گے, تو سپریم کورٹ کا ایک ضلع کے کورٹ کے طور پر یہ رول رہ جائے گا. اور پھر میرا خیال اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, اتنی تنخواہیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بھی بٹھا کر, وہ سول کورٹ میں بٹھایا نا سب کو, یہاں سے نکال کر سیشن کورٹ میں بٹھائیں ججی سب کو. پھر کیا ضرورت پڑی ہے یہاں بٹھانے کی آپ کو اتنے بڑے بڑے یہ جاہو جلال اور یہ ساری تنخواہیں وغیرہ کیا اس لیے دی ہیں کہ آپ بیٹھ کر آپ کا نظام نیچے کا ٹھیک کریں؟ آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, ایگزیکٹو میجسٹریل سسٹم لگانے دیں. یہ بنیادی طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی واپسی کیا ہے؟ وہ کس لیے آئی تھی؟ اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے. کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور دروگے آ جائیں, چلا کر لے کے چلے جائیں. جب دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب آئین میں 18ویں ترمیم میں بہت تبدیلیاں آ گئی, ان کو یہ روکے کیسے؟ یہ تو پوچھ رہا ہے, حق مانگ رہا ہے ہم سے. میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ عوام یہ سمجھنا چاہ رہی ہے کہ جو آئینی قانونی طریقہ ہے آئین میں تبدیلی کا, وہ کیا ہے؟ یار ویسے اگر سچ پوچھو نا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب الیکشن کرائے تھے نا اس وقت 73 سے پہلے, تو انہوں نے کہا تھا میں نے نیا آئین بنانا ہے. عوام نے کہا ٹھیک ہے, ہم ووٹ آپ کو اس لیے دے رہے ہیں, ہم ووٹ آپ کو آپ آئین بدلیں گے. تو پہلے تو عوام سے رائے لی. یہاں آپ نے عوام سے تو رائے لی ہی نہیں. آپ کی تو فارم 45-47 کی اسمبلی, ہر ایک کو پتہ ہے کس طرح آپ منتخب ہو کے آئے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, ہر ایک کو یہ بھی پتہ ہے. یا تو بتائیں پتہ نہیں, ہر ایک کو پتہ ہے, ایوری بڈی نوز اٹ ویری ویل. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وزیر اعظم کو بھی کہا جا رہا ہے اس میں استثناء حاصل ہوگا. وہ وزیر اعظم نے لالی پاپ دیا, بیوقوف بنایا. میں تو بڑا شریف آدمی ہوں. وہ شریف آدمی ہے ویسے, تابع دار بچے ہیں وہ. ایک بڑی بات بتا دوں آپ کو, میں اپریل سے کہہ رہا ہوں, ستمبر ہوگا, حالات دیکھے ستمبر کے بعد. نومبر کے بعد تبدیلی کا سال ہے. نومبر میں یہ جتنا کام ہے ان سے جتنی تنخواہ, بھائی میں نے ایک تنخواہ پہ ملازم رکھا ہوا ہے, جب کام پورا ہو گیا ملازم میں نکال دوں گا میں یہاں سے. یہاں جو اصل جو بات ہے نا, صدر پاکستان کا استثنا جو کل کسی اور کے کام آنا ہے. کس کے آنا ہے؟ کسی اور کے کام آنا ہے. یہ یاد رکھ لیں میری بات. اور یہ جو
بڑا شور ڈالتے پھر رہے ہیں نا یہاں, اس کی چھوٹی سی جھلک دکھا دی ہے. وہ NCCI کے افسر پکڑے ہیں نا, اب باری ان کی ہے. دسمبر میں ان کی باری دیکھ رہا ہوں, پاس کر لیے نا, ہاتھ کاٹ دیے انہوں نے, اب ہاتھ کاٹنے کے بعد ان کی باری ہے, تبھی توازن برقرار ہوگا. یہ جو کہا جا رہا ہے جمہوریت کا خاتمہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ حقیقت ہے. جمہوریت کون سی جمہوریت؟ یعنی یہ آئین جمہوری طریقے سے پاس کیا آپ نے, آپ کے پاس میجورٹی ہے, اس کا مطلب آئین پاس کر لیں, آپ آئین ترمیم کر لیں. جمہوری میں انوالو کرنا ہے جمہور کو کہاں انوالو کیا آپ نے؟ آج بھی دیکھیں, آج بھی بڑا آسان طریقہ بتاؤں, سینٹ سے پاس کر لی نا, چلے عوام کے پاس لے جائیں اس کو, عوام سنیں, عوام دیکھے, عوام اعتراضات دیکھے اس کے اوپر, عوام بتائے, عوام سجیسٹ کرے, پھر تو مزہ بھی آئے. لیکن اس طرح نہیں جس طرح سے چلانا چاہتے ہیں. اور کون کون سے اس میں نکات ہیں؟ وہ آپ دیکھیں جنرلائز چیزوں کو اگر آپ چھوٹی سی, میں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے ایک چیز میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا سمجھنا ہے اس کو کہ آپ نے اب ہو کیا رہا ہے. میں مثال کے طور پر میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں. میں جب یہ آئین کی پوزیشن ساری سامنے آئی نا, سامنے کا پتہ نہیں کیا ہے یار, 26 پیج کا ہے, ٹھیک ہے نا جی, سارا جتنا ہے نا ٹیک اوور کر لے گا آرٹیکل 63 کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا جی, اور ان کے مراد کے حوالے سے ایڈوائزر, یعنی وزراء کی تعداد کم تھی نا نوازنے کے لیے, انہوں نے کہا لوٹ مار زیادہ, تنخواہیں زیادہ لگ جانا, انہوں نے کہا 5 سے 7 کر لیں, کیا ضرورت پڑی ہے. صوبائی اسمبلیوں میں بھی آپ کا 5 سے 7 کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور عدلیہ کو 175 پہ بالکل ہی کمپرومائز آپ نے کر دیا. 175 کے حوالے سے وہ آپ نے بالکل کمپرومائز کر دیا, اور آگے وہ ٹوٹل آگے پورا سسٹم دے کے 175 کے حوالے سے ٹوٹل آگے جورسڈکشنل چیزیں ساری ہیں آپ وہ لے گئے. پھر کورٹ نے جو آرڈر کرنا ہے, اپنا ریویو کرنا ہے, وہ اٹھا کے لالا دے دیا, آرٹیکل 184(3) ختم کر دیا آپ نے, اور وہ اختیار آپ نے پکڑ کے اور لوگوں کو دے دیا, ٹھیک ہے نا جی. پھر بڑی مزیدار بات جو آ گیا, ایک جج کو دوسری جج سے ٹرانسفر کرنے کا, جو بات نہیں مانتا آپ کی بیوروکریسی بنا لی نا آپ نے. ایک DC آپ کی بات نہیں مانا, یہاں سے اٹھا کے جہاں مرضی پھینک دو اس کو, جہاں اچھا بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ اپنا کرے گا جوڈیشل کمیشن تو آپ کا اپنا ہے, اپنی مرضی کا, جس کو مرضی جو مرضی آپ کریں بیٹھ کر. تو یہ بنیادی طور پر ساری کی ساری چیزوں کو اگر اٹھا کر آپ لکھیں, اس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ آپ نے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے, اور کنٹرول میں آپ کر چکے ہیں. صحیح. اچھا, آج فیصل واؤڈر صاحب کا میں ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی کیا یہ بانی PTI کا خوف ہے, تو انہوں نے کہا جی وہ کون ہے جو ان کا خوف ہوگا, اسی کا تو خوف ہے. ٹانگیں کام رہی ہوتی ہیں ان کی, فیصل واڈا جیسے لوگوں کی, باتیں جو مرضی کرتا رہے یہ بیٹھ کر. مجھے یہ بتائے نا, اگر خوف نہیں تھا اس کو باہر نکال کے اسمبلی میں لا کر باہر آتا, بٹھا کے اس کے سامنے ترمیم کرتے. اس کو تو آپ نے بند کر دیا, بند کر کے آپ بیٹھ کر بتا رہے ہیں. اچھا ویسے بھی سوری, وہ فیصل واڈا کی دوسری بات نہیں سنی کامران شاہد کے ساتھ, اس نے کہا 27ویں ترمیم تو پاس ہو گئی ہے, اسمبلی میں ہم نے صرف مور لگوانے جانا ہے, پوسٹ فیکٹو اپروول کہتے ہیں اس کو. ہم نے آپس میں فیصلہ کر لیا اور وہی ہوا. سینٹ کے اندر وہی کچھ دیکھا ہم نے. سینٹ میں کون سی بحث, کیا قومی اسمبلی میں اس کے بعد قومی اسمبلی میں جائے گی. میں نے آج لکھ دیا ہے, یہ دیکھیں صدر پاکستان وزیر اعظم, یہ دیکھ لیں آپ, دیکھیں صدر پاکستان اور یہ وزیر اعظم, میں نے ان کو لکھا ہے, چیئرمین سینٹ کو سب کو یہ واپس لیں. اس پہ جو ہے نا آپ ارا لیں, لوگوں کو بلائیں, انگیج کریں ان سب کو, سب سے ارا لیں کہ ہم سبھی رائے ارا لیں, اس کے بعد بیٹھے جو مرضی. جی صدر پاکستان کو, وزیر اعظم کو لکھا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان, تمام چیف جسٹس ہائی کورٹوں کے ہیں, ان سب کو میں نے لکھا ہے کہ وہ بیٹھ کر اس پہ پھر یہ بیٹھ کر کریں اس بات. اچھا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس ترمیم کے بعد, فائدے نقصانات کیا ہوں گے؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں, صرف چند لوگوں کو فائدے ہونے ہیں, ٹھیک ہے نا, چند لوگوں کو فائدے ہونے ہیں, چند لوگ فائدے لے رہے ہیں اس بات کو اور اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں, دیٹس آل. نقصان عام آدمی کے دروازے پہلے بند ہو چکے ہیں, اب اور بند ہو جائیں گے, اور کیا رہ جائے گا سارا یہاں پر. صحیح. بانی PTI کی رہائی کو لے کر بڑے سوالات لوگ کر رہے ہیں. میں دسمبر کے بعد دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کو اندر رکھنا مشکل ہو جائے گا, یہ بتا دوں آپ کو. دسمبر کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کو باہر نکالنا پڑے گا, ان کو اندر نہیں رکھ سکیں گے آپ اس میں. مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی بڑی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں. ٹک ٹاک ضرور دیکھا کرو, تم ٹک ٹاک نہیں دیکھتے, میں بتاؤں تمہیں, ٹک ٹاک دیکھا کرو لاسٹ میں, اس پہ بڑی کارکردگی نظر آئے گی. آپ گراؤنڈ پہ کون سی کارکردگی ہے جا کے دیکھیں وہاں. میں سیلاب میں لوگوں کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں, آپ نے بتا رہا ہے کہ بڑا کچھ کیا کمال ہوا, کیا ہے عام آدمی بھوک بند ہو گئی ہے, تعلیم مفت مل رہی ہے یہاں پر,
بتا دیں ذرا صحت کارڈ مل رہا ہے یہاں پر؟ یہ بتائیں تو صحیح نا، کہاں کوئی یہ بتائیں نا چیزیں. وہ اپنا سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی کارکردگی ہے اور اس پہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام بھی ملنا چاہیے ان کو سوشل میڈیا پہ. جو عام عوام ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ دیکھیں عوام جب تک اپنے حق کے لیے باہر نہیں آئے گی، عوام آواز نہیں اٹھائے گی، گھر بیٹھے میں مثال صرف ان کے لیے اتنی بتا دوں، وہ بادشاہ وقت کی ایک مثال بڑی زبردست ہے. بادشاہ بڑا ظالم تھا، ظلم کرتا تھا قوم کے اوپر، تو آواز کوئی نہیں آتی تھی. وہ پریشان ہوا، اس نے وزیر اعظم کو بلایا، یار یہ شور ہی کوئی نہیں ڈالتے، اتنا میں ظلم کر رہا ہوں، کوئی بات تو کرے، آگے اٹھائے تو صحیح بات. اس نے کہا بادشاہ میں علاج کر لوں گا. ان کو ٹھیک ہے، علاج کر لیا. ہفتے بعد پوچھا کہ آواز کیوں نہیں کرا؟ ہاں بادشاہ میں آپ کو لے کے چلو، دیکھے صحیح میں کیا کیا میں نے. انہوں نے کہا لے گئے، شہر کے اندر اور باہر جانے کے لیے 2 لائنیں لگا دیں، جو آئے گا اس کو جوتے پڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے، لوگ جوتے پاڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سارے گزری جا رہے ہیں. تو بادشاہ سلامت نے کہا یہ تو بری کر رہے ہیں. بادشاہ سلام آئے تو صحیح، لوگوں سے پوچھو تو صحیح. لوگوں سے پوچھا، ہاں بھی کوئی مسئلہ مسائل. اس نے کہا یا تو لائنیں بڑھا دیں یا جوتے مارنے والے زیادہ بڑھا دیں. ہماری حالت یہ ہوئی ہے اس وقت. آپ جو ہے وہ ٹائم ضائع نہ ہو، ضائع نہ ہو، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں. ہم جوتے کھانے کے لیے تیار بیٹھے، جس وقت آپ جوتے مارنے والے کا ہاتھ نہیں روکیں گے نا تب تک یہی حال رہے گا. بہت شکریہ. ناظرین، اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. مزید وائرل، ویریفائڈ اور ٹرینڈنگ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز.